وہ تڑپ لے کے بیٹھ آج رات کو، سلا اپنے بیوی بچوں کو، بند کر کتابیں، بوئے بند کر، جا اکیلے دے اندر آسمان دے تھلے آ کے کہہ اللہ، کہہ اس تکلیف دے نال اللہ دیکھ اللہ دنیا دے سارے دشمن میرے کھٹے ہو گئے نے میرے خلاف، اعلان جنگ ہو چکا ہے اللہ میرے خلاف، میرے کول کچھ نہیں ہے گا اس دنیا پہ، سب ختم ہو چکا ہے میرا، میں تیرے درد ہوتے گا اللہ، میں صرف تیرے درد اگے گا تے تو ہی کیا سی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تو تقوی اپنا، میں پنجواں دروازہ میں کھولاں گا، اے اللہ دیکھ میں اپنی قمیض چک دیتی آج تیرے اگے، بھیج اپنی آسمان تو مدد میرے وقت، دیکھ کس طرح انہوں نے خون بہا دیتا فلسطین دے اندر، دیکھ کس طرح انہوں نے کٹ کٹ کے مار دیتا مسلمانوں نے ظالمہ نے، اوے اپنی یہ اٹھا اپنی چادر جس کے نیچے تیری شرم چھپی ہے، چادر اٹھا اور مانگ اللہ سے کہ اللہ تو جنگی فرشتے نازل کر، دیکھ میری رسوائی کہاں تک آ چکی ہے میرے کرموں کی وجہ سے، اوے تینوں لگتا ہے اللہ تیری مدد نہیں کرے گا، تینوں لگتا ہے اللہ تیرا سہارا نہیں بنے گا، تینوں لگتا ہے اللہ تیرا بوجھ نہیں چک سکتا، مانگ اللہ کو لو ہے دعا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من، اللہ میری کمر تے وہ بوجھ نہ رکھی اللہ جڑا میں چک نہیں سکتا، مانگ اللہ کو لو، پڑھ، ہمارے سسر تھے نیک پرہیزگار متقی، 3 دشمن ایسے تھے، ایک وظیفہ دے کے گئے عبداللہ خان روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، 3 دشمنوں کے خلاف انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، دنیا میں اللہ نے عبرت بنا دیا ہوں، اٹھا اپنی چادر اور کہہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ میں جنگ میں تجھے لے کے آتا ہوں ان کی گردنوں کے اوپر، میں تجھے آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہوں اللہ میری جنگ لڑنے آ، اینا ظالمہ نے ساڑھے ہوتے ہیں نا ظلم کیتا، اللہ تو آسمان سے جنگ لڑنے آ میرے لیے، اور مجھے ان کی شر اور ان کے فساد سے مجھے پروٹیکٹ کر لے اللہ، تینوں چھوڑ دے گا اللہ، تجھے چھوڑ دے گا اللہ اکیلا، اور کن دلیسوں پہ ذلیل کر رہا ہے ایک مرد کی عزت کو، ایک عورت کی عزت کو کان نیلام کر رہا ہے، توحید سن، ایک مواحد سے توحید سن اس کی، میں نے توحید اس لیے اپنائی تھی کیونکہ یہ غیرت کا مذہب ہے، غیرت کا، یہ کسی کے پوٹ چاٹنے کے لیے اور کسی کے پیروں پہ سر دینے کے لیے نہیں اللہ نے گردن بنائی تھی، یہ گردن اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنی تھی یا پھر اس کے لیے کٹنے کے لیے بنی تھی، کتھے کتھے ذلیل ہوندہ پیا تو، باس سے ڈر لگ رہا ہے تجھے باس سے ڈر نوکری اور رزق تجھے باس دیتا ہے، تجھے عزت تیرا معاشرہ دیتا ہے، وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، او عزتوں کا مالک بھی وہی، ذلتوں کے اوپر بھی قابض وہی، فائز وہی، اور ایک صحابی تا آخری بات کر کے جاتا ہوں، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، کافر نے دبوچ لیا ہے وہاں پر، 2 نفل مانگے ہیں صحابی نے رضی اللہ تھا، میں نے 2 نفل پڑھن دے، میں تو ان شہید ہو جانے، اتنا خوف ہوگا اس وقت، کیا پریشر ہوگا صحابی کے اوپر، کوئی اللہ کا قانون ہے تیرے رب کا کہ سجدے اور رکوع میں قرآن نہ پڑھی، حرام ہے گا ایک مسلمان واسطے کہ وہ رکوع سجدے میں قرآن پڑھے، اے اللہ تے غلطی دے اندر عبارت، اگر جذبات میں عبارتوں پہ حملے کرنے والوں، اٹھا صحیح مسلم، ایک آدمی سے جذبات میں عبارت ہی غلط پڑ دی، مبتدا خبر ہی لا دیا اس نے، انت عبدی وانا ربک، اونٹنی گھمی اور کہہ دیا تو میرا غلام ہے میں تیرا مالک ہوں، اور اللہ نے کہا نیکیاں لکھو، جذبات دے اندروں غلطی ہو گئی ہے، تو سیتے بندے دے الفاظ نہیں چھڑ دے، کنے بیٹھے ہوں گے میری غلطی کٹن واسطے تھے، اوے اللہ تے کفر دا جملہ معاف کر دیتا اگر نیت بندے دی ٹھیک ہوئے، اس نے غلطی کے عالم میں
ایک آیت اس کہتے ہیں نا پریشر میں جو قرآن یاد آتا ہے نا اصل قرآن وہ ہے. پریشر میں جو قرآن انسان کو یاد آئے اصل حافظہ وہ ہے. پریشر میں جو کلیجے کے اندر سے آیت نکلتی ہے نا وہ ہے اصل. اور پریشر میں اس وقت صحابی کے منہ سے تینوں حالتوں کے اندر جہاں قرآن پڑھنا منع تھا ایک آیت نکل گئی. ناظرین کرام، معزز سامعین حضرات، سیالکوٹ کے غیور بیٹے اور بیٹیوں کو قوم کے اس نوکر کا آخری جملہ کیا کہا صحابی نے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یا اللہ، کون ہے کون ہے جو بے قراروں کی دعائیں سننے والا؟ کون ہے تیرے سوا اللہ؟ کون ہے جو صرف ایک بے قرار مفلس مجبور مغلوب کی دعا سن سکتا؟ کوئی وسیلہ نہیں ہے ادھر، کوئی وسیلہ، ڈائریکٹ تعلق ہے ایک درد کا اور ایک رب کا. درد اپنے رب سے بغیر وسیلہ کے مانگ رہا ہے یہاں پر. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اللہ، کون ہے تیرے سوا جو میری ان حالتوں سے مجھے نکال سکے؟ اور اللہ نے تیسرے آسمان سے فرشتہ بھیجا، جا کے بچا انہوں. ایسا نیزہ مارا، بھڑک کے مر گیا کافر. وہاں تیری زندگی کے اندر اللہ انا عند ظن عبدی بی، گمان اچھا رکھ اپنے رب سے. میرا رب لمحے بھی نہیں لیتا بدلنے کے، بیٹھا رہے اسی اصول کا، بیٹھا رہے وہاں پر. خاموش کر اپنے آپ کو. یہ جتنے منڈے بیٹھے ہیں نا، میں بھی تیری عمر کے اندر باغی تھا بہت بڑا. میں تجھے کہہ رہا ہوں، باپ کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں، خاموش ہو جا، بہ جاؤ تھے ہوں، گلاں باتاں بند کر، اپنی سٹوپیاں پھینک رہے ہوں، چھوڑ اپنی دوستیاں. ابے یہ پاس بھی نہیں بھٹکیں گے جو تیرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. تجھے لگتا ہے یہ تیرے یار کام آئیں گے؟ وہ یار ہی کیا جو کام آ جائے. اکیلا ہوتا ہے آدمی، اکیلا. اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، بس. اینڈ میں بھی یہی تعلق ہوتا ہے. فوجیں آئیں نہیں آئیں، ٹیم بنی نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. اللہ سے یاری لگا اور یہ سب بننے کے بعد بھی چھن گیا. یہ ساگا والے کیا ہوتے تھے، کیا اللہ نے مقام دیا تھا، کتنا عروج دیا اللہ. تھا کبھی نہیں تھا، کبھی عروج تھا، کبھی. اللہ رکھ اپنے ساتھ، موت تک یاری لگا اس کے ساتھ. یہ دنیا تیرے سامنے ایسے گرائے گا. مینو کہندے سی ہے کمائے گا کتوں ہے، تو مدرسے چلا گیا، کمائے گا کتوں؟ ویکھیں دے 5 لاکھ دے دینے لوگ اج، صرف کہندے سی کمائے گا کتوں، ویکھیں دے 5 لاکھ دے دینے لوگ. بات کرتے ہیں، یہ مجھے کہتے تھے کمائے گا کہاں سے؟ تو اے مدرسے تو کمائے گا کتوں؟ اور 65 لاکھ دی تو میں تنخواہ کٹنا صرف اپنے ادارے دی. آج 65 لاکھ دی اے گلاں کرتے ہیں میرے نال. میں تو مجھے کیا پتا تھا میں برانڈ بن جاؤں گا ایک. وہ بھی آج کل میرے پیچھے نے پائن تواڈے نا دا سوٹ لانچ کریے سی، پرفیوم لانچ کریے تواڈے نا. میں کہا بھیا چھڑ دے سی، درویش آدمی ہے. اوے چھوڑ ان چیزوں کو، اصولوں پہ، وقار کے اوپر، خودداری کے اوپر بیٹھ. کسٹمر 2 ہی ہوں گے لیکن زبردست ہوں گے. جب میں غفیر ہوگا جھاگ ہوگا. اللہ جھاگ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جھاگ کے پیچھے مت بھاگ پتر. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ تو جھاگ ہے. اللہ کہتا ہے یہ اڑ کے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وزن زمینوں میں دفن ہوتا ہے تو ہی قوموں کو فائدہ دیتا ہے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں سب میری تھیں، کچھ حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا، اللہ کا ہی ہے، اللہ کے لوگوں کا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ رد کرنے گئے، وہ کچھ اور کر گئے.
ایک حقیقت پہ کھڑا ہے، دوسرا مجاز پہ کھڑا ہے۔ علمی دنیا کے سرداروں کے جتنے بھی اختلاف ہم نے پڑھے، افراد تفریط۔ ہر مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ عصر کی نماز جا کے پڑھ لیں بنی قریظہ پہ، تو ایک نے پیچھے پڑھ لی ایک نے بعد میں پڑھ لی۔ کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اکثر مسئلے اختلاف کے اندر بھی وہ شدت نفسیاتی سائیکوپیتھیز، نفسیاتی امراض۔ اس لیے جمعہ تو ایک پورا تسلسل سے تزکیہ نفس پہ ہونا چاہیے، امراض القلوب پر ہونا چاہیے۔ اس لیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں امراض القلوب نوعانی ہے، دو ہی بڑی بیماریاں ہیں دل کی، باقی اسی میں سے نکلیں گے۔ الشک و شہوات، یا علم میں شک ہوگا یا نیت کو شہوت کھا جائے گی۔ ایک وجہ سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا، دوسری وجہ سے یقین نہیں ہو رہا۔ تو اگر قوم، میں پھر لپیٹ کے واپس آتا ہوں، وقت کم ہے، اگر قوموں کا زوال ہوا ہے، کسی منہج کا زوال ہوا ہے، کسی فکر کی بربادی ہو گئی، وہ کمال، وہ جمال، وہ تجمیل، وہ تکمیل، وہ تحسین ہو نہیں سکی، وہ تعمیر نہیں ہو سکی، وہ تنفیذ اگر نہ ہو سکی، پہلا مسئلہ اس کے فرد اور جماعت کے اندر اگر ہوگا تو تزکیہ نفس کا ہوگا۔ ان کے نفس میں مسائل تھے، ان کی نفسیات میں افراد تفریط، اور اصل دین تو اترا ہی افراد تفریط کے خلاف ہے۔ اس لیے جدھر بھی میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ادھر کیا بڑے بڑے کلام کرنے والا، میرے اپنے نفس کی افراد تفریط ہوگی تو لوگ اپنی تربیت، اپنے علاقے، اپنی برادری، اپنی زبان، اپنے علاقے، اپنی چودراہٹ، اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنی ماضی کی حرکات اور سکنات کو لے کے مذہب اور دین اور مسلک کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو فرماتے ہیں بڑے اسلاف جو تھے، خود کو بدل، قرآن کو کیوں بدل رہا ہے؟ خود کو بدل، منہج کو کیوں بدل رہا ہے؟ یہی تو تجاوز ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ دلیل ہمارے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔